السلام علیکم. قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے منصف عوان ایڈوکیٹ کا سلام اور ہمارے پیارے دوست شیخ عبدالرحمان ایڈوکیٹ کا سلام قبول کریں جی. سلام. کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ آپ تو قانونی ٹی وی والے اکثر شیخ صاحب کہتے ہیں جی شیخ صاحب نو زیادہ عرصہ غیر حاضر نہ رکھا کرو. آپ کے فین بڑے ہو گئے ہیں سر. ایکچولی بس بزی رہتے ہیں, آپ بھی بہت بزی ہوتے ہیں, تو ملاقات جب آپ کے اندر کوئی گدڑ سنگھی ہے جو سب کو آپ قابو کر لیتے ہیں. بس سر قدرتی چیزیں ہوتی ہے کچھ. اچھا. تو شیخ صاحب آئندہ جو الیکشن یہ آ رہے ہیں سینٹ کے, اب دیکھیں عمران خان کی ڈٹائی دیکھیں کہ ان کی اپنی ویڈیو پکڑی گئی ہے اور ایم پی اے بھی ان کے پیسے لینے والے بھی یہی, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. عمران خان نے تقریر میں کہا ہے کہ جناب یہ نمبر 2 کام نہیں ہونا چاہیے. تو نمبر 2 کام کون کر رہا ہے جی؟ سر نمبر 2 کام ہمیشہ نمبر 2 بندہ ہی کرے گا, اور یہ چیز اب تک ہر آدمی کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ عمران خان جیسا جھوٹا اور نالائق انسان پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ اپنی پارٹی کی غلاظت جو اس کے اپنے ایم پی اے پیسے لیتے ہوئے اور پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ویڈیو کے اندر, یہ اب دوسری پارٹیز کے اوپر پھینک رہے ہیں. یہ سر شروع سے اس کی عادت ہے کہ کرتا غلط کام یہ خود ہے, اور کبھی یہ نواز شریف کے گلے ڈال دیتا ہے, کبھی یہ زرداری کے اور کبھی کسی اور کے. سر پوائنٹ اتنا ہے کہ اس نے اب تک عوام کو کیا ریلیف دیا, پوائنٹ صرف اتنا ہے. بالکل یہ بات آپ نے شیخ صاحب بڑی زبردست کی ہے کہ یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جوا بھی کھیلتا تھا, یہ بال ٹیمپرنگ بھی کرتا تھا, اور اس کے بعد یہ اب صادق اور امین بھی بنا ہوا ہے. اب ان کے اپنے کرتوت پکڑے گئے اس ویڈیو میں, تو مولانا فضل الرحمان نے کہا جی تمہارا گاندھ ہے اپنے منہ پہ ملو, دوسروں کے منہ پہ کیوں مل رہے ہو؟ سر یہی پوائنٹ ہے. اور لیکن سر یہ اتنے ڈھیٹ ہیں شیخ صاحب کہ یہ شرماتے ہی نہیں ہیں. سر عادت ہو گئی ہے نا, جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے, یا وہ فرسٹ ٹائم کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کو ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے, وہ ڈرتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی اور میں نے آگے آخرت میں جواب دہ ہونا ہے. سر جس وقت انسان اتنی غلاظت میں چلا جائے, اتنی برائیوں میں آ جائے کہ اس کو پھر وہ بار بار کرتے ہوئے فیل ہی نہیں ہوتا, اس کے اندر سے وہ جو جواب دہی والا معاملہ ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ اندر سے وہ اتنا مضبوط اور پکا ہو چکا ہوتا ہے اپنی بری عادتوں میں کہ اس کو ہر دفعہ وہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہا ہوتا, اس کو کوئی برا لگ نہیں رہا ہوتا. تو یہ پوائنٹ ہے سر اس کے حوالے سے. بالکل شیخ صاحب یہ بات ٹھیک ہے. چلیں شیخ صاحب 1 منٹ کے لیے ہم ذرا غیر جانبدار ہو جاتے ہیں, 1 منٹ کے لیے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی قانونی ٹی وی والے جو ہے یہ عمران خان کے خلاف ہی بولتے ہیں. چلیں جی ہم غیر جانبدار ہو گئے. شیخ صاحب آپ بھی پلیز غیر جانبدار ہو جائیں. مجھے یہ بتا دیں 2.5 سال میں کوئی اگر عمران خان آپ کی نظر میں کوئی اچھا کام کیا ہے نا, پلیز آج بتائیں قارئین کو, سامعین کو, ناظرین کو کہ واقعی یہ غیر جانبداری کوئی ہے تو آپ بتائیں. سر میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ اگر عمران خان یا اس کی گورنمنٹ اس ملک کے لیے کوئی اچھا کام کرے گی, یا جو اس نے الیکشن سے پہلے جو پرومسز کیے تھے عوام کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک بھی پورا کرے گی, تو میں پہلا شخص ہوں گا اس کی تعریف کرنے کے لیے. لیکن سر آپ پچھلے 72 سال میں جتنی گورنمنٹس آئیں, جن میں ڈکٹیٹرز بھی تھے, باقی وزراء اعظم بھی تھے, اچھے بھی تھے, برے بھی تھے, فوجی غیر فوجی, سب ان سب کی اس ملک کے اوپر کیے گئے ظلم و ستم ایک طرف, مہنگائی ایک طرف, اور صرف اس شخص کے آنے کے بعد اس ملک کے اوپر جو مہنگائی کے عذاب آئے ہیں, جو گندم, چینی اور باقی گھی کے اور پتہ نہیں کیا کیا سر اس ملک کے اندر عام آدمی کے اوپر ظلم کیے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اب آپ یہ دیکھیے گا یہ بجلی کا طوفان آنے والا ہے, الیکٹریسٹی مہنگی ہو رہی ہے. ہمیں ٹی وی پہ 1 روپے 95 پیسے بتایا جا رہا ہے نا پر یونٹ, سر یہ 4 روپے 4.25 روپے پر یونٹ بڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ سر یہ پیٹرول کا یہ سر ماہر ہو چکا ہوا ہے کہ موت دکھا کے بخار دیتا ہے عوام کو. 16 روپے کی سمری جاتی ہے جی پرائم منسٹر ہاؤس, اور آگے سے جی 5 روپے 10 روپے. اور سر
1 روپیہ پیٹرول کی پرائس بڑھتی تھی اس ملک کے اندر تو یہ طوفان کھڑا کر دیتا ہاں تھا. جی یہ کہتا تھا وزیر اعظم کرپٹ ہے, وزیر اعظم چور ہوگا اگر مہنگائی بڑھے گی. جی. تو آج یہ خود کیوں نہیں آتا سامنے؟ اور آپ یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں, الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھتی ہیں, گیس کے بلز بڑھتے ہیں, تو وہاں پر پرائم منسٹر کے سگنیچرز ہوتے ہیں تبھی وہ ریٹ بڑھتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. یہ کوئی ان چیزوں سے تعلم نہیں ہے. آج شیخ صاحب آپ نے ان کا ڈرامہ جو ہے نا اس کو صحیح لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگوں کو موت دکھا کے بخار دیتا ہے, موت دکھا کے. اب دیکھیں ہر دفعہ یہ ڈرامہ کرتے ہیں. اوگرا والے بھی ان کے اپنے ہیں نا, اوگرا والے ان کو کہتے ہیں کہ یار تم سمری ہم نے 5 روپے بڑھانے ہوتے ہیں نا, ان کو کہتے ہیں تم 10 روپے بتاؤ بھائی. تو بیچ میں سے پھر کہتے ہیں دیکھا ہمارا وزیر اعظم اس نے جی اوگرا کی بات نہیں مانی, انہوں نے 10 کہے تھے تو ہم نے 5 بڑھائے. یہ سمارٹ اور یہ ڈرامہ ہے, یہ دھوکہ ہے. اور اس کی آج آپ نے صحیح لفظ, میں ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کے یار کون سے لفظ ہے, تو آپ نے وہ نکال دیے کہ یہ موت دکھا کے تو بخار دیتا ہے. تو دیتا تو بخار ہی ہے نا سر. لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس عوام کو اب اتنی بار یہ جھٹکے لگا چکے ہیں مہنگائی کے کہ سر اب عوام میں سکت نہیں رہی. ہاں جی. وہ سر اپنی دال روٹی نہیں پوری کر پا رہے. سر دیکھیں مجھے اور آپ کو